فرماتے کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور فکر کر رہا تھا، غم کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ہر سال تو جاتا تھا، 60 سال تک نانگا نہیں ہوا، اس سال میں نہیں جا سکا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے حجرے میں رسول اللہ تشریف لائے اور تشریف لا کے فرمایا اے ابن ثابت 60 سال تک تو ہم سے ملنے کے واسطے آتا تھا، اس سال اگر تو نہیں آیا ہے تو ہم ملاقات کے واسطے تیرے پاس آ گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں ہم یہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے اپنے حال کے مطابق تو وہ کریم اپنا کرم فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ یہ مختصر گفتگو تھی، پیر صاحب کی میں نے خود کئی دفعہ زیارتیں کی، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، اتنے بڑے بزرگ ہو کے، اتنے بہت بڑے عالم ہو کر کے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں ان کے خلیفہ تھے، باوجود اتنی صلاحیتوں کے اور بعد اتنے آپ کو شرف حاصل تھے، اس کے باوجود بھی بڑے ملنسار اخلاق۔ ہم بھی چاہتے تھے تو ہم کو ہمیشہ چاہتے تھے کہ حضرت بیٹھے رہیں اور وہیں ہم مصافحہ کریں، لیکن ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر ہم نے راشد بھائی کے یہاں تو وہاں حضرت کی اندر حجرے میں چارپائی رہتی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ ہم نیچے بیٹھے، لیکن زبردستی بازو سے پکڑ کر کے اپنے جناب بستر پر بٹھا دیں۔ یہ ان کا اخلاق تھا، ایک شفقتی محبت تھی۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ میاں تم تو آتے نہیں ہو، ہمیں تمہاری مسجد کا بھی معلوم نہیں، بھلا بتاؤں تمہاری مسجد کہاں ہے تو ہم آ جائیں نا تمہارے پاس۔ یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کی محبت تھی، ان کی کرم نوازی تھی۔ بس میں ان الفاظ کو اتفاق کرتا ہوں۔ میں ایک پروگرام میں گیا تھا، مغرب کے بعد پروگرام تھا میلا شریف کا، وہاں سے ابھی ڈائریکٹ یہاں آ رہا ہوں، گھر میں مکان تھا تو میں نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی عشاء کی، تو ابھی میں وضو بنا کے نماز پڑھوں گا کسی کونے میں، اور یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میں یہی ہوں، نماز بھی یہی پڑھوں گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد بعدد كل مقام لك الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم سب کے محترم مکرم قابل صد احترام استاد علماء، عالم باعمل، ہر دل عزیز علم روحانی شخصیت حضرت علامہ قبلہ صوفی رضا محمد عطاسی قادری دامت برکاتہ العالیہ، دیگر خلفاء علماء اہل سنت، بزرگوں دوست، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ قدس پاک کی محفل میں ہمارے حاضر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سنگ خطاب کے بعد خطاب کرنا کوئی زیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ سنگ کا خود یہی حکم تھا کہ میں پہلے تقریر کر لوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ کہنا۔ ظاہر ہے یقیناً بغیر مبالغے کے آپ کا بھی جی چاہ رہا تھا، میرا بھی چاہ رہا تھا کہ حضرت خطاب فرماتے ہیں،
لیکن یہ دین کے ساتھ حضرت کی محبت ہے، سنی علماء لوگوں کے ساتھ یہ محبت ہے، ورنہ آپ تمام حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صحیح سخت علیل رہتے ہیں۔ آج کل صحیح نے تقریریں کرنی چھوڑی ہوئی، اگر رات کا 12 بج جائے 12:30 بج جائے تو رات کو نیند نہیں آتی گولیوں سے بھی۔ اور جو حضرات جانتے ہیں وہاں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے صحیح کہ ہاں دوا خانہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام تکلیفوں کے باوجود پھر بھی اہل محبت کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سید صوفی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ عارفین کاملین کا مقام حضرت سے سن رہے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ کتابوں کا مسئلہ ہے، ماننے والے بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ عذاب قبر کو لے لیں، راحت قبر کو لے لیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ جنت دوزخ کے ماننے والے بھی ہیں، منکر بھی ہیں۔ آپ کسی مسئلے کو اٹھا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں اختلاف نہ ہو، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ بلا تفریق مسلک مذہب پوری انسانیت اس پر متفق ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، پوری انسانیت کا، کہ آدمی نے دنیا سے جانا ہے، فوت ہونا ہے۔ پھر فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ اور ہے، دوسرے لوگوں کا عقیدہ اور ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بظاہر جب آدمی انتقال کر جاتا ہے، نیک ہو یا غیر نیک ہو، ایسے لگتا ہے کہ بھی آنکھیں بند ہو گئی، خون کی روانگی ختم ہو گئی ہے، بولنا ختم ہو گیا ہے، اور بظاہر ایک جیسے نظر آ جاتے ہیں۔ اور انسان کبھی اپنی عقل سے دھوکہ کھاتا ہے کہ دیکھو کہ جو ابھی فوت ہوا ہے ہماری مرضی جیسے غسل دیں، اس کے ہاتھ کو اٹھا کر جہاں رکھیں، یہ سارے معاملات میں ہمارا محتاج نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ظاہر ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عام بندے کی موت میں اور اللہ کے محبوب بندے کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے عارف باللہ حضرت امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، جب غروب ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سورج فنا نہیں ہوتا، سورج بالکل ختم نہیں ہوتا، ایک افق سے دوسرے افق پر یہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بظاہر تو طلوع غروب جیسا ایک منظر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، جب غروب ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، جب یہ غروب ہونے والا ہوتا ہے زردی چھا جاتی ہے، اس کی حشاشی بشاشی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں دھوکہ نہ کھانا کہ صرف اس کی حشاشی بشاشی یہ بظاہر تجھے ختم ہونے میں نظر آ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس پر ایک قانون نافذ ہوا ہے کہ ایک افق سے دوسرے افق پر تمہیں جانا ہے،
جب یہ دوسرے افق پر جاتا ہے پھر یہ رحمت الہی میں غوطہ ور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب رحمت الہی میں غوطہ ور ہو جاتا ہے پھر اتنی قوت والا ہو جاتا ہے, طاقت والا ہو جاتا ہے. صبح پھر جب یہ طلوع ہوتا ہے خود بھی روشن ہوتا ہے, جہان کو بھی روشن کرتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ والے بھی, عارفین, اللہ کے محبوب بندوں کی بھی یہی حالت ہے کہ بظاہر عام آدمی کا جیسے انتقال ہو جاتا ہے ان کا بھی ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں دھوکہ مت کھانا. کیوں کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فالمدبرات امرا, قسم ہے ہمیں ان فرشتوں کی جو جہان کی تدبیر کرتے ہیں. تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے محبوب بندوں کی روحیں, عارفین, کاملین, علماء ربانیین جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی روحیں پرواز کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قرب عطا فرماتا ہے. پھر وہ رحمت الہی میں غوطہ زن ہو جاتی ہیں. جب غوطہ زن ہو جاتی ہیں پھر اتنی قوت طاقت والی ہو جاتی ہیں جو کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے وہی اولیاء اللہ کے روحوں سے لیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ رحمت الہی میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو ان کا فیض مزید عام ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے سورج غوطہ زن رحمت الہی میں ہوتا ہے صبح خود بھی روشن ہوتا ہے, جہان کو بھی روشن کر دیتا ہے. اللہ والے بھی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کا انہیں قرب ملتا ہے, اللہ کی رحمت میں یہ غوطہ زن ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت طاقت دیتا ہے جو اللہ فرشتوں کو دیتا ہے. جو کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے وہی اولیاء اللہ کی روح سے لیتا ہے. اور اس سلسلے میں بہت مشاہدات ہیں, دلائل ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ چل رہے تھے تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھ رہے تھے. جس کلام کو وہ پڑھ رہے تھے جو اس کا آخری مصرع تھا وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. اور عارف کے لیے, صاحب ذوق کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کلام میں جس منزل میں وہ رواں دواں ہو اگر اس کے اندر کچھ اسے رکاوٹ ہو جائے تو اس کے ذوق میں کمی آنے لگ جاتی ہے, وہ پریشانی کے عالم میں ہو جاتا ہے. تو آپ پریشان ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جاتا مجھے اگلا مصرع بتا دیتا تاکہ ذوق میرا مکمل ہو جائے. یہی سوچ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس میں تشریف لائے, سلام کیا. حضرت نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگے تم پریشان تھے, تمہیں آخری مصرع نہیں آتا تھا, وہ آخری مصرع تمہیں بتانے کے لیے آیا. حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ بھائی آپ میرے محسن ہیں, میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں پان ہے, اس کو لے لو. تو انہوں نے کہا بھائی میں پان نہیں کھاتا. تو حضرت نے پوچھا کیا بزرگوں کی ممانت ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہونے کا کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن میں پان کھایا نہیں کرتا. تو کہنے لگے کہ پھر اپنا تم تعارف کراؤ. اور حضرت فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ پھر میں سوچنے لگا کہ اس کی چال ڈھال سے کہ یہاں کیا شخص دنیا کا رہنے والا نہیں, یہ کوئی صاحب مزار ہے, کسی مزار سے اٹھ کر آیا ہے. میں نے کہا کہ اپنا تعارف کرا, تیری روح کو سال ثواب کرتا رہوں گا, ختم پڑھتا رہوں گا. انہوں نے کہا اگر میرا تعارف پوچھتے ہو ہمیرا سادی گوئل, مجھے شیخ سادی کہتے ہیں. 7ویں صدی کے بزرگ ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, ان کا مزار ہے ایران میں شیراز میں. اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ چل رہے ہیں سرزمین ہند پر. تو میرے دوستو اگر ان کے دل میں یہ خیال آئے وہ زبان سے اس کا اظہار کریں کہ میری مشکل کوئی دور کرنے والا ہوتا. اگر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شیراز سے اپنی مزار سے اٹھ کر آ کر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو میرے غوث بھی بغداد سے آ کر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. جب یاد کریں میرے خواجہ اجمیر سے تشریف لا کر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمارے اکابرین اپنی اپنی مزار سے جلوہ گر ہوتے ہوئے تشریف فرما ہو کر ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن ظاہر ہے کہ صاحب عرس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. پتہ عرس کیوں کرتے ہیں اور خاص تاریخ میں کیوں ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جب دنیا میں جاتا ہے سوال و جواب سے کامیاب ہو جاتا ہے
اس کے لیے فرما دیا جاتا ہے کہ تو اپنی قبر میں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، ولی اللہ کی قبر عام قبر نہیں ہوتی بلکہ وہ مدار ہوتی ہے، قابل زیارت ہوتی ہے، جنت کا باغ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، اپنی قبر میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کے اس پر بارش فرماتا ہے، اس لیے جب وہ گھڑی آتی ہے مریدین محبین عقیدت مند اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ جو تو نے اپنے بندے پر خاص کرم فرمایا تھا، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کی روح کو احسان ثواب کرنے کے لیے جمع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اپنے بندے پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمایا۔ یہ سب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سب حضرات جتنی بیٹھے ہیں تقریباً سب نے زیارت کی ہوئی، اور یہ خلفاء بھی جلوگر ہے، لیکن معذرت کے ساتھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی خبر خلفاء کو بھی نہیں ہوتی، بعض علمی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خلفاء کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہر شخص اس بات کو اس کے ساتھ کرتا ہے جو اس کا لائق ہوتا ہے۔ باتیں ایسی، باقی پیر صاحب کا آپ سب جانتے ہیں، بھی اخلاق والے تھے، ملنے والے تھے، لیکن ان کا بہت بڑا علمی مقام تھا، اور ایک عرصہ دراز سے یہاں حضرت تشریف فرما ہوتے رہے، ہم بھی زیارت کرتے رہے، تو بہت کچھ ان سے سیکھا، لیکن 3 راتیں جو مانسیرا کی ہے وہ 17 سال سے پاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اکیلے تھے، پھر حضرت نے ہم سے بعض راز نیاز کی باتیں کی، بعض اپنے حالات بتائے کہ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکمل عالم دین تھے، کن کن بزرگوں سے پڑھا، رضالیہ زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سے شاہ کاظمی رحمت اللہ، شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پیر صاحب قبلہ ان کے دل میں علم اور اہل علم کی اور علم کی اتنی محبت تھی کہ جب کوئی صاحب علم آ جاتا تو ساری اپنی وہ توجہ ادھر ادھر سے ہٹا کر اہل علم کی طرف کر دیتے۔ بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی تھی کہ مولوی 3 دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تنہائی میں فرماتے کہ مولانا کسی کی کوئی پرواہ نہ کیا کرو، میں خوش ہوتا ہوں اہل علم حضرات سے۔ اور آپ چونکہ عام پیر نہیں تھے، آپ باقاعدہ عالم دین تھے، اور پھر علم سے اتنی محبت تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں ایک صفحے کا جناب والا مواد بھی ہو تو وہ میری لائبریری میں موجود ہونا چاہیے۔ لائبریریاں بنا دینا تو آسان ہے، بعض اگر لائبریریاں ہوتی رکھی ہوئی لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے کہ لائبریری ہے، لیکن پیر صاحب کی لائبریری کو دیکھا کہ اگر عالم دین اس لائبریری میں جا کر کھڑا ہو جائے تو صرف کتابیں نہیں پڑھے، صرف وہاں جو باہر لسٹیں لگائی ہوئی ہیں اس سے دیکھ کر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس لائبریری میں کتنی علم ہے۔ صرف اس لائبریری میں نہیں کہ ظاہر ہے کہ جب یہ نوٹ کیے گئے ہیں، جس نے نوٹ کیے ہیں اس کو علم ہوگا تو جب ہی اس نے لکھا ہے۔ تو پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود کتابوں کو پڑھتے تھے اور پھر ان کے حوالہ جات اور مکمل طریقے سے احسن طریقے سے آپ کتابوں کو بالاستیاب پڑھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ شاگرد تھے
امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لفظ جگر حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ کے دادا جان شاگرد تھے خود امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے بہت سے پیر دیکھے، کسی کا عقیدہ کمزور ہے، کوئی علم میں ناقص ہے، لیکن پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح العقیدہ غیور سنی تھے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے مسلک کی، دین کی صحیح معنی ترجمانی کی، اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادی شاگردی کا سلسلہ جو بڑوں سے ہے وہ ہیں امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ پہلے مرد مجاہد ہیں کہ ہندوستان کی زمین پر سب سے پہلے جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے وہ امام فضل خیر آبادی۔ اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ شخصیت سب سے پہلے جس نے گستاخ رسول کے خلاف فتویٰ دیا، اسے کافر کہا، وہ امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ تو پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا نے علم حاصل کیا تھا حضرت امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے۔ اور پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خلوص، سبحان اللہ، 12 مرتبہ حضرت تشریف لائے، کبھی اظہار نہیں کیا کہ ہمارا پوسٹر میں نام نہیں، یا کسی نے نام لکھا تو نام چھوٹا ہے، یا کسی اور طرف کوئی اشارہ کیا ہو، اور بلکہ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ پہلی مرتبہ جب ہماری مسجد الفقار میں تشریف لائے، میرے بھائی چھوٹے سے مولوی کو، چھوٹے سے پیر کو، چھوٹے سے خلیفے کو بھی جب تک آپ باقاعدہ جا کر دعوت نہیں دیں گے کوئی نہیں آئے گا، بھلے کتنی بڑا پروگرام ہو۔ لیکن پیر صاحب کی دین سے، مسلک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے مریدوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک ذوالفقار مسجد ہے، اس میں امام آیا ہے، وہ امام انوار علوم سے فارغ التحصیل ہے، کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے سے، تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے تعارف سے بھی پہلے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج تراویح ذوالفقار مسجد میں پڑھیں۔ اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پتا چلا کہ وہاں کا جو مولوی صاحب ہے وہ عقیدے کا بھی مضبوط ہے، اور تراویح کے بعد تراویح کی تلاوت میں سے درس دیتا ہے۔ یہ ہمارے استادوں کا طریقہ تھا کہ وہ تراویح کی تلاوت میں سے ہی صرف درس دیتے تھے، تو میں نے بھی تھوڑا بہت وہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس غرض سے کہ وہاں تراویح تو ہر جگہ پر ہو جائے گی، لیکن حضرت کو پتا ہے کہ مولوی صاحب درس دیتا ہے، حضرت تشریف لائے، ہماری خوش نصیبی تھی، میں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے درس دوں گا، آپ تو درس دیں گے، ہم درس دیں گے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، اور دنیاوی طور پر آپ کو بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن آپ صبر کے پہاڑ تھے، آپ صبر کے پہاڑ تھے، مریدوں سے بھی تکلیفیں پہنچی، آپ کے عزیزوں سے بھی تکلیفیں پہنچی، لیکن اس کے باوجود حضرت آپ بردباری والے ایسے بزرگ تھے کہ سبحان اللہ زبان پر کوئی شکوہ نہیں لایا کرتے تھے، اور مجھے کہا کہ مولانا مجھے یہاں کے لوگ گھر میں ہی پریشان کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں کا حکم تھا کہ تم نے باہر یہ دین کا کام کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود جس شخص کی اس آستانے سے نسبت تھی، اگر بظاہر اپنے ذاتی معاملات کے باوجود ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک شاہ صاحب ہے کہ جو آپ کے بزرگوں سے مرید تھے، شاہ صاحب کی ہم نے رکھی یہی تقریب جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام، تو جب وہ آئے ہماری ذوالفقار مسجد میں نماز وہاں سے پڑھی، تو ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہاں لکھا ہوا تھا زیر اہتمام پیران کنگر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ پیران کنگر آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ پیران کنگر آپ نے لکھا ہے، یہ تو پیر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، مانسہرہ والے پیر عبدالشکور صاحب، یہ تو ان کے بزرگوں کی نسبت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا تشریف لاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ ان کو پتا تو تھا یہاں آتے ہیں، لیکن اس انداز سے پوچھا، میں نے کہا ان کی ہم سے بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، اور آپ بھی وہ رات جلسے میں تشریف
لائیں گے اگر انہیں فرصت ملی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ تم ایسا کرو موسمی صاحب، اگر پیر صاحب سے مجھے ملا دو، مجھے زیارت کرا دو تو میرے لیے عید ہوگی، میری عید ہو جائے گی. تو وہ سید صاحب عالم صاحب تشریف لائے. جیسے آئے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جتنی دیر تک وہ شاہ صاحب آستانے پر تشریف فرما رہے پیر صاحب قبلہ کھڑے رہے. اور پھر اس کے بعد اس نے نذرانہ پیش کیا، آپ کی قدم بوسی کی، پھر وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد جو جلسہ تھا پیر صاحب قبلہ اس میں تشریف نہیں لائے. میں نے اگلے دن عرض کی کہ حضور آپ تشریف نہیں لائے. کہنے لگے مولانا فرصت تھی. بات یہ تھی کہ یہ شخص ہمارا مرید نہیں لیکن ہمارے بزرگوں میں سے مرید ہیں، لیکن ان کی عادت مبارکہ یہ ہے اگر میں آ جاتا جس موضوع کے لیے تم نے بلایا تھا اس پر تقریر نہ کرتے، یہ ساری میری شخصیت پر تقریر کرتے. تو میں نے کہا اگر میں جاؤں گا سارا یہ بیان میری شخصیت پر کریں گے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس بات سے بچاتے ہوئے کہ میری موجودگی میں اتنی دیر تک یہ میرے بارے میں تقریر کرتا رہے، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو تمہارا جلسہ ہے اسی کے مطابق یہ تقریر کریں گے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، چھوٹی سی بھی بات پس پیش ہو جائے تو ہم اپنی باتیں بنا لیتے ہیں. لیکن پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلوص کی دولت عطا فرمائی تھی کہ ان کا جو بھی کام ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتا تھا. فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا. حضرت صاحب نے مانسرے میں بلایا، مجھے فرمانے لگے کہ بھائی تو ایسے کرنا کہ جتنی 3 وہاں تقریریں ہیں تمہاری، آپ کے تینوں دن کے نئے کپڑے ہونے چاہیے اور امامہ شریف بھی ہونا چاہیے. اور امامہ شریف ایک نہیں ہونا چاہیے، 3 ہونے چاہیے. آپ اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ علماء کی وضاحت ممتاز ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت یہاں سے مجھے لے گئے. اب مجھے یہ پتا نہیں تھا عتیق کی دستار بندی بھی اس جلسے میں ہونی ہے، اور میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑا جلسہ ہے جس میں بڑے بڑے اکابرین علماء نے خطاب کرنا. اب چونکہ دور سفر ہونے کی وجہ سے حضرت نے خاص طور پر میرا نام لکھوایا ہوا تھا. تو جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو بہت بڑا جلسہ ہے. علامہ صدیق ہزاروی صاحب قبلہ کے مدرسے کا دستار بندی کا. جب اس میں گئے تو یقین فرمائے کہ میں اب خود گھبرا رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ اتنی بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کی موجودگی میں تقریر کیسے ہوگی. اور پیر صاحب نے یہ حکم فرمایا ہوا ہے کہ یہ کیونکہ ہمارے دور سے مہمان ہیں ان کی تقریر بھی آخر میں ہوگی. تو میں بہت پریشان تھا کہ اب میں کس طریقے سے بولوں گا. تو بہرحال میں نے کھڑے ہو کر وہاں صرف 20 منٹ تقریر کی ان اکابرین کی موجودگی میں. پھر اس کے بعد صدیق ہزاروی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے دعا سے نوازا. وہ جلسہ ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد دوسرا جلسہ تھا. اس جلسے میں ہم گئے، وہ بھی جلسہ ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا. تیسرا جو جلسہ تھا حضرت کے گھر والا جلسہ تھا اور اس میں بھی بہت سے علماء نے آنا تھا. حضرت دن میں جب تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے کہ 10 بجے کے قریب 9:30 بجے کے قریب آپ تیار ہو جانا. حضرت سیڑھی سے باہر پر تشریف لائے کتب خانے میں. تو مجھے کہنے لگے مولانا تیار ہو گیا. میں نے کہا تیار. پھر بغیر کسی بات بتائے آپ پھر سیڑھی سے نیچے تشریف لے. پھر جب آپ آئے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں آپ کی چادر تھی، آپ کے ہاتھ مبارک میں آپ کا کرتا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک میں آپ کی شلوار تھی، اس میں زہر بند ڈالا ہوا تھا. حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولانا آج آپ نے تقریر کرنی ہے ان کپڑوں کو پہنو. کہنے لگا آپ کپڑے پہن لو، میں نیچے جا رہا ہوں. وہ کپڑے پر الامر فوق رہا تھا، بڑوں کا حکم سر آنکھوں پر. یقین فرمائے جب مسجد شریف میں گئے میرے سے پہلے جن علماء نے وہ ہر اعتبار سے میرے سے ممتاز تھے، ہر لحاظ سے، لیکن آواز کے لحاظ سے اتنی ان کی آواز کا اثر ہو رہا تھا کہ لوگ کھڑے ہو کر انہیں مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ
علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب پیر صاحب کی بلا نے آخر میں مجھے فرمایا کہ مولانا آپ اب ٹائم کم رہ گیا ہے، بس 15-20 منٹ 10 منٹ تقریر جتنی جب کر لو پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی. پھر میں حضرت کے حکم پر حضرت کے لباس میں جب میں گفتگو شروع کی تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب رو رہے تھے اور مجھے فرمایا کہ مولانا نماز دیر سے پڑھ لیں گے، آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیں. اور میرا اپنا انداز یہ ہے کہ 19 سال سے میں مسجد میں ہوں، میں تقریر کے دوران نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہو، یہ کہو وہ کہو، اپنا پیغام ہے جو دینا ہے دے دیں، پر جس تک پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. لیکن اس دن حضرت کے لباس کی میں برکت سمجھتا ہوں کہ اتنی تقریر کا اثر ہوا، پیر صاحب خود رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تقریر کو جاری رکھو. اور میں اس کو نہیں بیان کر سکتا کہ کیسے ہوا کہ حضرت کے حکم پر میں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، تقریر کرتے کرتے ہوئے مجھے خود ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں تقریر میں بالکل کھڑا ہو گیا، سپیکر کو آگے پیچھے کر دیا، پھر کھڑے ہو کر میں تقریر کرنے لگ گیا. جب وہ تقریر ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، حضرت صاحب کے آستانے پر پہنچے تو پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا مولانا میں آپ کو واللہ عالم سمجھ کر نہیں لایا تھا، میں آپ کو مقرر خطیب سمجھ کر نہیں لایا تھا. میرے دوست یہ پوچھتے تھے کہ حضرت دستار بندی کا جلسہ ہے، آپ حیدرآباد سے مولوی صاحب کو لے کر آ رہے ہیں، تو آخر میں ان کا جو خطاب ہوگا اتنی بڑا جلسہ ہے، کیا وہ اتنی بڑی کوئی شخصیت ہے علم کے لحاظ سے جن کو آپ لے کر آ رہے ہیں؟ ہم تو نام بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ واللہ میں آپ کو علم کے اعتبار سے خطیب ہونے کے اعتبار سے نہیں لایا، صرف اس لیے لایا ہوں کہ یہ اہل محبت ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو میں نے کہا اسی بہانے پر انہیں لے چلیں تاکہ یہ ہماری لائبریری بھی دیکھ لیں، ہمارا وطن بھی دیکھ لیں. میں آپ کو صرف اہل محبت سمجھ کے لے کر آیا ہوں. تو لہذا آپ نے فرمایا کہ میں اس نیت سے نہیں لایا تھا، آپ کی محبت تھی، میں آپ کو لے کر آیا. پھر اس کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دعاؤں سے نوازا. پھر میں نے کہا صحیح کہ یہ لباس جب اتار لیا بعد میں پیش کیا تو ہنس کر فرمانے لگے کہ محسن صاحب ہیبا بھی کبھی واپس ہوتا ہے، ہیبا بھی کبھی واپس ہوتا ہے، کیا مجھے دے رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو اٹھا کر پھر رکھ لیا اور پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعاؤں سے نوازا. تو وہ اہل محبت تھے، بس ان کی نظر کی بات تھی تو کہنے لگے میں اس وجہ سے لایا تھا. اور پھر مجھے فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو کہ میں اپنے بزرگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، بزرگوں کا کیا بلکہ جو بھی اہل سنت کا دین کا کام کرنے والا ہے مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ دن میں نہ آیا تو حضرت صاحب حاجی عبدالقادر صاحب کے گھر پر تشریف لائے، وہاں بھی میں حاضر نہ ہو سکا. پھر حافظ شکیل صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب جاؤ آج محسنی صاحب کو لے کر آ جاؤ. مجھے جب یہ لے کر آئے نماز مغرب کی حضرت نے کہا پڑھائیں تو پھر مجھے اکیلے میں کہا کہ محسنی صاحب تو میرے بچوں جیسا ہے، تو میرے بچوں جیسا ہے، لیکن میرے دل سے پوچھ میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو نخرے نہ کیا کر کہ جب سنے کہ ہم آ گئے تو آ جایا کر. نخرے کس چیز کے کہ 2-3 دن ہو گئے ہم آئے ہوئے تو آیا نہیں. میں تیرے آنے سے بہت خوش ہوتا ہوں. اس شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے کل بھی تیرے سے محبت ہے. تو ایسا نہ کیا کر، میں چاہتا ہوں کہ میں حیدرآباد میں آؤں تو نہ ملے، تو ایسا نہیں، نخرے نہ کیا کر. تو میرے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، تیری حیثیت میرے بچوں جیسی ہے، لیکن میں دل سے تیرے سے محبت کرتا ہوں. تو وہ اہل علم حضرات سے بہت محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے. جہاں ان کا علم تھا وہاں ان کی روحانیت تھی، ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی. میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ والے جب دنیا میں رہتے ہیں جب بھی فیض دیتے رہتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا مزید فیض عام ہو جاتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج ان کی شان میں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جو اللہ کے محبوب بندے زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کی نگرانی میں رہتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو اہل زمین کے دل میں رکھتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں,